اس وقت کے تاثرات الگ ہیں، اذان ہونے کے بعد کے تاثرات الگ ہوتے ہیں۔ اس وقت کے تاثرات کیوں الگ ہیں اور اذان کے بعد کے تاثرات کیوں الگ ہوتے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں نا؟ اس وقت فضا کچھ ہو رہا ہے اور اذان کے بعد کی فضا کچھ اور ہوگی۔ یہ جو بات میں نے آپ سے کی نا، یہی مکہ مکرمہ میں ہمارے ایک بزرگ حضرت حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے، یہ بات انہوں نے مجھ سے کی کہ مولوی صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں خاموش ہو کے میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ فرمایا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت خواص اٹھتے ہیں، یہ وقت خواص کا ہے، اور سارے عالم میں تہجد کے وقت جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں ان کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ اس ملک میں جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہر جگہ پر اذان ہونے کے بعد کیونکہ منادی اللہ کے فرض حکم کی طرف بلاتا ہے اور اس وقت لوگ اٹھ جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ان کی غفلت پھیل جاتی ہے، ان کی نحوست کی وجہ سے فضا مقدر ہو جاتی ہے ساری، کیونکہ فرض حکم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس آدمی سے فرض حکم رہ جائے نا، اور پھر نماز کے فرائض جو ہیں، مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کی نماز جو ہے فجر کی، جو آدمی جان بوجھ کے نہیں پڑھتا اس کے کان میں شیطان پیشاب کر رہتا ہے۔ اب یہ جتنے لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں نا، یہ جو ٹینشن لفظ ہے، یہ اردو ڈکشنری ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹینشن مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا نا، یہ غیر سے امپورٹ شدہ چیز ہے۔ یہ ٹینشن ہماری، ہم ٹینشن فری لوگ تھے نا۔ اب جس وقت وہ فرض حکم کے لیے نہیں اٹھانا تو اب اس کے کانوں میں پیشاب ہے، دماغ سارا گندگی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کو سکون آ نہیں سکتا، اب اس کو اطمینان نہیں آ سکتا کبھی بھی۔ اطمینان کا جو تعلق ہے وہ یاد سے ہے، اطمینان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی یاد سے ہے۔ یاد رکھیں، فرد ہو کہ افراد ہو، گھر ہو، اس فرد سے، اس گھر سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں، اللہ خفا ہو جاتے ہیں، اس سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اس گھر کی۔ خوشیاں پیسے کو نہیں کہتے، خوشیاں خوبصورت بیڈ کو نہیں کہتے، خوشی خوبصورت مکان کو نہیں کہتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اچھے بیڈ پہ ہوتے ہیں، جو اچھے کھانے والے ہوتے ہیں، اچھا پہننے والے ہوتے ہیں۔ کیوں مرتے ہیں وہ؟ معلوم ہو یہ زندگی سکون نہیں دے رہی، اور سکون کے لیے وہ اسباب تیار کیے ہیں انہوں نے جن میں اللہ نے سکون رکھا نہیں ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض حکم کی ادائیگی نہ ہونا پھر آدمی پر بڑی سخت قسم کی ناراضگی آتی ہے۔ ایک افسر ہے نا، ایک اس کا ملازم ہے، افسر چپراسی کو خفا کر دے، خوش رہ سکتا ہے؟ چپراسی افسر کو خفا کر دے
نہ مانے اس کی، ملازم نہیں مانتا، آرام سے رہ سکتا ہو؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور آدمی خوش ہو؟ تو جس قدر پریشانی ہے نا، جس قدر ناراضگی ہے، اس قدر اللہ کو راضی کرے اور خوش کرے اور خوش کرے۔ اب کتنا خوش کرے؟ بجائے خوش کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کرے، اور ناراضگی کے اسباب ختم کرے۔ اور یہ جو وقت ہے نا فجر کے سے پہلے کا، مسئلے اصل میں اس میں حل ہوتے ہیں سارے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے تہجد کے اندر کم از کم 2 رکعت نماز، یہ خاندان نقش بند کی روحانی غذا ہے۔ یہ بندہ فقیری کا حقدار نہیں ہوتا اس کے بغیر، فقیری کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس کی رات مردہ ہو نا، وہ فقیری کا حقدار نہیں ہے، رات زندہ کرنی چاہیے۔ اور رات کی زندگی یہ ہے کہ اذان سے پہلے بس 10-15 منٹ پہلے بھی اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے، بالکل اخیر وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز پڑھ لے اور 2 کر کے پڑھے۔ یہ نہیں کہ بس نق پورا کرنا ہے، اوپر نیچے ہونا، جی میں نے 14 رکعتیں پڑھ لی ہیں، 12 پڑھ لی ہیں، میں نے 10 پڑھ لی ہیں، 2 بھی اس کے لیے پڑھنی ہے، 10 بھی اس کے لیے پڑھنی ہے۔ 2 اتنی یکسوئی سے پڑھ لے نا، 2 اتنی یکسوئی سے پڑھ لے کہ وہ 10 کو کفایت کر دے۔ مقصود یاد ہے، اچھا مقصود کیا ہے؟ یاد ہے، مقصود یاد ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بہت زیادہ مبارک وقت ہوتا ہے۔ ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ سے التجا بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تھا، اور آپ کے پیر بھی تھے، شیخ بھی تھے، تہجد کے وقت نا، تہجد کے وقت وہ جب نماز پڑھ لیتے تو کچھ اشعار پڑھتے، کبھی پہلے پڑھتے وہ اشعار، کبھی نماز کے بعد پڑھتے۔ تو میں وہ شعر مجھے بھی یاد ہیں، تھوڑے سے سنا دو۔ تو فرمایا کرتے تھے کوئی جاگدا یار دا یار راتی، یا تے جاگدا دکھیا بیمار راتی، چور جاگے سن لامنے نو، اپنی اپنی نیت ہے رات کو جاگنے والوں کی۔ چور جاگ رہا ہے، دیواروں میں سن لگاتے تھے، اس کو کہتے ہیں سوراخ کر کے جاتے تھے نا، کچی دیواریں ہوتی تھی، اس کو پھاڑ کے نا اندر جاتے تھے۔ چور اس لیے جاگ رہا ہے کہ میں سن لگاؤں گا رات کو۔ چور جاگے سن لاونے نو، یا تے جاگدا پیرے بردار راتی۔ ہوشیار ہوئے، چوکیدار پھرتے ہیں جی، یہ پیرے بردار ہے۔ اس پر کہتے حضرت فرمایا کرتے تھے، میں والد صاحب کو دیکھتا کہ روتے، فرمایا کرتے جاگوئے بندیا غافلا، تیرے اتے جاگ دی سچی سرکار راتی۔ اور تو بھی جاگ ہوئے، تجھ پر اتنی بڑی ذات جاگ رہی ہے۔ ایک اور عارف تہجد کے وقت پڑھتے تھے، جاگنا ہے تو جاگ لے عرش کے سایہ تلے،
بڑی دیر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. تو رات کے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. رات کے اوقات میں ایک تو تہجد کی نماز، پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ پڑھ کے سو جائے، فجر کے لیے پھر اٹھے، اور نہ ہو تو فجر سے ہی جوڑ لے، اس کو فجر سے جوڑ لے، کیونکہ یہ ہمارا سفر ہے. سفر میں معاملات نہیں ہو سکتے اس طرح جس طرح ایک سوئی سے آدمی اپنے مقام پر کرتا ہے نا، سونے جاگنے کے نظام سے اٹھتا ہے. یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. تو لیکن سفر میں جس طرح کھانا نہیں چھوڑتا نا آدمی، مرضی کا نہ بھی ہو نا، کھاتا پیتا تو ہے نا، لیکن اس طرح پھر بھی معمول اپنا نہ چھوڑے. ہمارے طریقے میں جو سب سے بڑا معمول ہے وہ دل کا سبق ہے. بس دل کا سبق ہے، اور یہ خاندان نقشبند کی روحانی غذا ہے، سمجھا. اور اللہ رب العالمین نے ذکر کو ہمارے لیے اتنا آسان کیا ہے، اس میں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں آپ کر سکتے ہیں، ہر حال میں کر سکتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اذان کے بعد کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں، اذان کے بعد کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کی غفلتیں آ جاتی ہیں، غفلت آ جاتی ہے بڑا مشکل بات ہے. لیکن جب آدمی اللہ کے کسی فرض حکم کو پورا نہیں کرتا نا، اس کی وجہ اس کے دل میں اللہ ہے نہیں ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں، اس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا تو یہ ایم اے کر دیتا بات کو. یہ ایم اے والی بات تھوڑی ہے. اس لیے نور ایمان جو ہے نا، نور ایمان، اس کی بہت دعا کرنی چاہیے، اللہ ہم سے سلب نہ ہو، نور ایمان سلب نہ ہو. اور نور ایمان کی جو سلب ہونے کی وجہ ہے نا، اس میں ایک بڑی وجہ بد نظری ہے، بد نگاہی. بد نگاہی کی وجہ سے نا نور نہیں ٹکتا اندر، کیونکہ باطل بہت زیادہ اندر آ جاتا ہے، اور جب باطل آ جاتا ہے تو حق نہیں رہتا اندر، حق نہیں رہتا، حق نہیں رہتا. تو حق کے قیام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں غیر نہ ہو. ماں سوا جو ہے نا، ماں سوا، یہ لفظ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، ماں سوا. یہ ماں سوا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز اللہ کا غیر ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کا غیر ہے. شیخ نثار فتحی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شعر ہے، فرماتے ہیں ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس سب فدائے روئے جانا ہو گئے. دین و دنیا جان و دل ہوش و حواس سب فدائے روئے جانا ہو گئے. خنجر ابروک سے جو بچ کر چلے، خنجر ابروک سے جو بچ کر چلے، وہ شہید تیغ مژگاں ہو گئے. زیر آلود آنکھیں، زیر آلود خنجر، خنجر ابروک زیر کو کہتے ہیں. ہاں، خنجر ابروک سے جو
بچ کر چلے، وہ ان کو زندگی مل جاتی ہے نا، وہ شہید تیغ مژگاں ہو گئے، خاک میں مل گئے ہم، نفس کو جو قربان کرتے ہیں نا، خواہشات کو، اس کو کہہ رہے ہیں خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق بابوں سے جانا ہو گئے، رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، پڑھی ہوتا نا، رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے، خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، یار کے قدموں کو بوسہ دینے تک پہنچ گئے آخر، ہاں وہاں تک رسائی ہو گئی ہے۔ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں واقف راہ تو نہیں ہوں، واقف راہ تو نہیں ہوں، مگر اتنا ہے پتہ آ گیا ہوں تیرے کوچے میں قدم کہتے ہیں، آ گیا ہوں تیرے کوچے میں قدم کہتے ہیں۔ ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، جب تک ماں سوا اللہ باقی ہے تب تک بات نہیں ہو سکتی، تب تک بات نہیں ہو سکتی، پہلے ماں سوا کو چھوڑو پھر آؤ ہمارے پاس۔ ہاں جتنے بت اندر پالے ہوئے ہیں نا جی، یہ سارے بت جب تک ٹوٹ نہیں جاتے نا، پاش پاش نہیں ہوتے، اس وقت تک وصال نہیں ہے۔ یقین جانے یہ محبت کا سفر ہے، بہت زیادہ آسان ہے، اور مشکل اس طرح ہے کہ جب اس پر دنیا کھلی ہوئی ہو، اس پر مادیت کھلی ہوئی ہو، فانی لذتیں کھل جائیں اس پر، اور جب ان کی بے ثباتی آ گئی تو یہ دنیا کی جتنی جائز لذتیں ہیں بس ان کو بطور ضرورت کے یہ دیکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، باقی دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل میں کچھ نہیں ہے۔ اور جس دن دل میں وہ آ گئی وہ ہوگا، پھر وہ نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ ہے، یہ ہے نا، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں تو جوہر دل سے مٹ جائے، نکل جائے ہر وہ چیز جو اللہ کی ضد ہے، ہاں جو اللہ کی ضد ہے۔ ایک اور شعر سناؤں، ان کو یاد آ گئے، ہاں مجھے حضرت فرمایا کرتے تھے آپ ہماری اولاد ہیں، آپ ہماری اولاد ہیں، اور وہ کہتے یہ میرے شعر مراقبے میں پڑھا کرو، میرے شعر مراقبے میں پڑھا کرو، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک دفعہ میں کراچی جب جاتا ہوں نا تو گیا ان کی قبر پہ، میرے ساتھ یہ رسال پور والے وقار صاحب تھے، یہ ڈپٹی کراچی میں تھی ان کی، میرے ساتھ چلے گئے، جو ہی قبرستان میں داخل ہوئے نا تو لڑکے دوڑتے آ گئے، ایسے بھی قبر پہ جانا ہمیں، دیکھا پہچان گئے نا اس طرح کے لوگ، وہ معلوم ہوا سارا دن لوگ آتے ہیں ادھر، انہیں دیکھا نا کہ اس قبر پہ جائے گے تو وہ ہم سے پہلے جا کے قبر کو صاف کرنے لگے، پانی ڈالنے لگے، تاکہ کچھ نہ کچھ دیں گے ہمیں کہ جی جا رہے ہیں۔ مجھے زیارت ہوئی حضرت کی، قبر کا مراقبہ ہوا، زیارت، فرمایا اسے خیال رکھا کرو اس کا، ہاں وقار صاحب کہتے ہیں اسے خیال رکھا کرو، اسے خیال رکھا کرو۔ بہت عجیب آدمی تھے، چشتیہ سلسلے کی جو روح تھی نا جی، روح، ہر طریقے کے اندر ایک روح ہوتی ہے، ان کو چشتیہ کی روح حاصل تھی، چشتیہ طریقے کی خاص نسبت حاصل تھی، خاص تعلق حاصل تھا، اور فانی قسم کے آدمی تھے، فانی قسم کا آدمی تھے، مٹی
بیٹھے مٹھائے آدمی. بڑی عجیب بات کر رہا تھا. انہیں کا ایک شعر ہے، جب اللہ کی محبت کی درک حاصل نہیں تھی، سلوک میں نہیں آئے تھے، سلوک میں آئے تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ. اپنی جتنی بھی حیثیت ہے نا، اس کو گم کرو. جب تک حیثیت گم نہیں ہوتی نا، اس وقت تک کام بنتا نہیں ہے. جب تک بندہ اپنے آپ کو کوئی سمجھتا ہے نا، اس کو شیخ صاحب اپنے شعر میں بیان کر کے کہتے ہیں، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، سر سے دستار فضیلت کی گرا دی ہم نے، دل کی پونجی سرے بازار لٹا دی ہم نے. تیری خاطر کو ہر ایک شے پہ مقدم رکھا، تیری خاطر کی ہر ایک شے کو مقدم رکھا، اپنی خاطر کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے. داستانیں تیری غیرت کی حیا کی سن کر، داستانیں تیری غیرت کی حیا کی سن کر، یاد اغیار کی سینے سے مٹا دی ہم نے. اگلا شعر بہت قابل غور. تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا. اللہ کو کیا شکوا ہے بندے سے کہ تیرے اندر انانیت ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ انانیت. اور اس انا کا معنی یہاں کریں گے تیرے اندر بد نظری ہے، تیرے اندر جھوٹ ہے، تیرے اندر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، میری نافرمانیاں ہیں. تجھ کو شکوا تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے. تیری خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. پھر ہماری آپ سے تعلق کیا ہوا؟ تو ہے پھر تو ہے، تو ہے پھر تو ہے، وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا. اس کے بعد شعر پڑھنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے، آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں. تو ہے پھر تو ہے، وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگا دی ہم نے. آپ اللہ آپ ہیں، جس نے آپ کا نام لیا ہے نا، ہم نے اس کو بھی سر آنکھوں میں بٹھایا ہے. تو ہے پھر تو ہے، وہ جس نے بھی تیرا ذکر کیا، آ کے دیکھ سر آنکھوں پہ جگا دی ہم نے. بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، بجھنے نہ دیا عشق کے شعلوں کو ہم نے نثار، لو ہوئی ذرا کم تو ہوا دی ہم نے. بس سمجھ گئے کہیں اندر کی دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا، لو کم ہو رہی ہے، فوراً اس آگ کو دوبارہ لگایا. عمر گزر گئی ساری زباں سے ہو دل سے، عمر گزر گئی ساری زباں سے حق دل سے ہو کرتے، ایک حسرت جو تھی وہ اب بھی ہے، دیکھتے اس کو گفتگو کرتے. ایک حسرت جو تھی وہ اب بھی ہے کہ دیکھتے اسے گفتگو کرتے. دیوانگی ہے نا. سہنے گلشن میں کہاں جاؤ گے چھپ کے مجھ سے،
صحن گلشن میں کہاں جاؤ گے چھپ کے مجھ سے، سارے گل بوٹے آ کے ہمیں خبر دیتے، سارے گل بوٹے۔ ایک شعر میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بہت اس میں سلوک کا مغز بیان کیا، بہت کمال شعر بیان کیا۔ شعر کے پتہ نہیں پہلا مجھے، پہلے آگ لگا جاتے آ کر سینے میں، پہلے آگ لگا جاتے آ کر سینے میں، پھر بجھانے کو دیدے تر دیتے ہیں، وہ مقید مجھے رکھتے ہیں بہاروں میں نثار، آتی ہے خزاں توڑنے کو پر دیتے ہیں۔ پہلی غزل یہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے، وہ مجھے سوچ رہا ہوں۔ پھر بجھانے کو دیدہ تر دیتے ہیں، پھر بجھانے کو دیدہ تر دیتے ہیں، مقید مجھے رکھتے ہیں بہاروں میں نثار، آتی ہے خزاں توڑنے کو پر دیتے ہیں۔ پہلے آگ لگا جاتے ہیں آ کر سینے میں، پھر بجھانے کو دیدہ تر دیتے ہیں۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وصول ہے نا، اللہ کی جو محبت ہے، اس کی چنگائی بس سلگتی رہے۔ جب ماحول ٹھنڈا ہو نا، فوراً غفلت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اسلاف کی، بزرگوں کی کتابیں پڑھیں۔ کوئی اللہ والے کی کتاب جب پڑھے گا نا، محقق بزرگ کی، بس فیض آئے گا، فیض آئے گا، بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس سے بھی، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پرانے اکابر کی کتابوں کے علاوہ اس دور کے جو بزرگ ہیں نا، اس 50-100 سال کے، اس 50 سال کے قریب زمانے کے، روحانی طور پر باطنی نفع میں نے جس بزرگ کے واعظ میں دیکھا ہے نا اپنے حلقے کے لیے، وہ میں نے دیکھا تھا حکیم صاحب کی کتابوں میں۔ ان کے واعظ کے اندر بھی، ان کی کتاب کے اندر بھی ایک عجیب تاثیر ہے باطن میں آگ لگانے کی۔ اس میں عشق بہت۔ باقی کئی کتابیں بزرگوں کی آئی ہیں، اس میں میں نے محسوس کیا نہ ہمارے سالک کو نفع ہے نہ نقصان ہے۔ کئی کتابیں ایسی ہیں نہ نفع والی ہیں نہ نقصان والی ہیں، اور کئی ایک ایسی ہیں جن میں نفع تو ظنی ہے، نقصان یقینی ہے۔ پبلشر کی نیت کے اثرات ہوتے ہیں، لکھنے والے کی نیت کے اثرات،
بیچنے والے کے اثرات، وہ مختلف غفلتیں، مختلف نیتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ والے کو کتاب چاہیے تھی، ان کے ایک مرید تھے جو بادشاہ کے یہاں ملازم تھے، تو روز اس سے پوچھتے یار مجھے وہ کتاب چاہیے، کتاب چاہیے۔ اس مرید نے جو ہے نا وہ کتاب پیدا کر کے لے آئے، لائی تو ابھی شیخ نے ہاتھ میں نہیں پکڑی، فرمایا ان کو وہ میری کتابوں میں رکھ کے آ جاؤ فلاں جگہ پر۔ کا اتنا انتظار تھا، روز کہتے تھے کتاب کتاب، تو ابھی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، پڑھ نہیں رہے۔ کئی عرصے کے بعد ہمیں وہ کتاب اٹھا کے لوگی لائی تو حضرت اتنا انتظار تھا، فرمایا یہ بادشاہ کے گھر سے اٹھ کے آئی تھی، اس ماحول کے اثرات بہت تھے اس پر، ابھی میرے گھر میں رہی ہے نا، ابھی اس کے ساتھ تبدیل ہو گئے ذرا۔ عدالت میں قرآن کریم رکھا ہوتا ہے نا جھوٹی گوئیوں کے لیے، جھوٹی تسلیوں کے لیے، تو ایک نوجوان پیش ہوا کسی جھوٹے کیس میں، جو مخالف تھا اس نے کہا جی میں قرآن پہ ہاتھ رکھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن قرآن جو میں لے کر آؤں گا۔ جج نے کہا یہ کیوں؟ جج نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا آپ چھوڑیں اس کو نا، قرآن جس میں میرا دادا تلاوت کرتا ہے نا میں وہ لاؤں گا۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ قرآن رکھا ہوا ہے جھوٹی تسلیوں کے لیے، اس کے رکھنے کی نیت ہی ٹھیک نہیں آپ لوگوں کی۔ میرا دادا قرآن کا عامل تھا، اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ مجھے بتا دے میں مان جاؤں گا اس کو۔ ڈر گیا بندہ۔ یعنی قرآن کریم کے ساتھ بھی نا آدمی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنے والے کے اثرات ہوتے ہیں، پڑھ کر کیا کرتا ہے یہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا قرآن پڑھ کے لوگ اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ وہ کیوں لعنت کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جھوٹے پہ لعنت ہے، اور خود یہ جھوٹا ہے پڑھ کر اپنے اوپر خود لعنت کر لیتے ہیں۔ کتنا وقت رہ گیا؟ کتنا ٹائم ہے فجر میں باقی نماز میں؟ ایک گھنٹہ رہتا ہے؟ جی فجر کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ۔ اچھا سہیل بھائی جی آپ ذرا پانی پلائیں نا، آپ کو ذرا خدمت پہ لگائیں تاکہ آپ کی نیند بگائیں، تھوڑا سا ہلکا ٹھیک کر لیں، مراقبہ ہو جائے۔ حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، تو حضرت آدم بنوری حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماہ ناز اجل خلفاء میں سے تھے، اور آپ کی تربیت آپ نے باقی خلفاء سے ان کے مزاج سے ہٹ کر کی۔ حضرت آدم بنوری کے محاسن، آپ کے کمالات بہت عجیب قسم کے تھے۔ حضرت مجدد کی تقریباً 12 صاحبزادے تھے۔ آپ کی اولاد میں آپ کی ساری اولاد بڑی باکمال گزری ہے، اور اکثر سے سلسلے چلے ہیں آگے۔ ان میں جو معروف سلسلہ چلا ہے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ تو اس لیے نقشبندیہ سلسلے کے اندر 2 طریقے بڑے معروف ہوئے، ایک معصومیہ اور ایک بنوریہ، ایک معصومیہ اور ایک بنوریہ۔ معصومیہ بیٹے سے چلا ہے، اور بنوریہ جو ہے آپ کے ان خلیفہ
حضرت آدم بنوری سے چلا ہے. یہ بنور کے رہنے والے تھے، ہندوستان کے. پاکستان کے اندر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ان کی اولاد سے تھے، یعنی یہ ان کی جد اعلیٰ ہے یہ. تو حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ یہ آرام فرمائے بقیع کے قبرستان میں، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار سے تھوڑے سے فاصلے پر. حضرت آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو طریقہ ہے نا ذکر کا، اس طریقے میں ذکر اور مراقبت دونوں جمع ہیں. معصومیہ طریقے میں ذکر الگ کرتے ہیں اور مراقبہ الگ کرتے ہیں، بات سمجھے نا. تو یہاں ذکر اور مراقبہ دونوں جمع ہیں. ہمارے اس کو فرما دیتے ہیں ذکر فکر نال، ذکر فکر نال، یعنی ذکر اور فکر دونوں جمع ہیں اس میں. اب ذکر و فکر کیسے جمع ہیں؟ یعنی دل کے جوہر پر خیال رکھ کر تصور اس میں ذات سنہری رنگ کا تصور قائم ہو پھر بھی اچھی بات ہے، قائم نہ ہو تو پھر بھی توجہ کے ساتھ زبان اور دل دونوں. زبان میں ہی مانا کہ تصور کے ساتھ اللہ 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 اللہ، خیال ادھر ادھر ہٹے پھر شروع کر دے. یہی ہمارا اول سبق ہے، یہی آخری سبق ہے. ہمارے ہاں مراقبوں کی لمبی چوڑی نیتیں نہیں ہیں، لمبے چوڑے اسباق نہیں ہیں. ایک ہی سبق ہے بس اس سبق کو پکانا ہے. بس جن کو بتانا ہے وہی ذکر، یہی ذکر ہے، اور خود کرنا ہے یہی ذکر ہے. باقی جو لطائف ہے نا وہ اسی لطیفہ قلب کی برکت سے زندہ ہوتے ہیں، اسی کی برکت سے زندہ ہوتے ہیں. پھر جو معارف ہیں، حقائق کا سفر ہے، مراقبات کا سفر ہے، وہ بھی اسی قلب کی بنیاد پر ہوتا ہے. آج کے اس دور میں نا ذکر حاصل ہی نہیں ہے تو کہیں جی 12واں سبق ہے جی، 13واں سبق ہے جی، 35واں سبق چل رہا ہے جی. مرور ہوتا ہے، اس کو مرور کہتے ہیں. حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو، بس اتباع شریعت، اتباع سنت، یہ دو چیزیں، اور ذکر نصیب ہو بس. باقی لمبی تفصیل جو ہے نا، لمبی تفصیل شاید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں اللہ رب العالمین نے اس آخری دور کے لوگوں کے لیے آسانی کر دی. جی کیا خیال ہے؟ ہاں، آخری دور کے لوگوں کے لیے آسانی کر دی. کہاں وہ نیتیں یاد کرتے فارسی میں، کہاں وہ بیٹھتے کہ یہ نیت اس طرح کرو، پھر یہ خیال کر کے بیٹھو، پھر یہ دھیان کر کے بیٹھو، یہ کرو. جی اللہ اکبر. ہر دور کے اندر نا اللہ نے 37 سال خدمت کی ہے حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حاجی محمد حسین صاحب ککڑے والوں نے. 37 سال سائیکل پر بٹھایا، بیلی سے دہلی شجاع آباد لاتے تھے روزانہ. 37 سال میں ایک دن بھی بس وہ بیٹھے رہتے تھے. حضرت پڑھانے والے تھے، مدرس بھی تھے، اسباق سے فارغ ہوتے پھر سائیکل پہ بٹھاتے بیلی لے جاتے گاؤں. 37 سال میں کہتے ایک دن بھی توجہ کی درخواست نہیں کی. خدمت ہی خدمت، خدمت ہی خدمت. جب حضرت کا آخری وقت آیا تو آئی صاحب پاس آئے تو کرنا کہ حضرت میں تے ان پڑھ ہاں، میں تے ان پڑھ ہاں، شکر ہے جاہل نہیں ہاں تھوڑی صحبت نال. ہاں، ان پڑھ میں اور جاہل میں فرق ہوتا ہے نا، ان پڑھ میں اور جاہل میں. ہاں، ان پڑھ میں جاہل میں کیا فرق ہے؟ جاہل کے سامنے مسئلہ ہے وہ اڑا رہتا ہے، نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے. اور ان پڑھ جو ہے نا وہ کہتا ہے اچھا جب سامنے آ گیا مسئلہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا، صحیح ہے. میں حضرت جی میں تے ان پڑھ ہاں، یہ تھوڑے کو مریض لے کے چلے گئے سارا کچھ، تو میں نے کوئی شارٹ طریقہ سکھاؤ. شارٹ اسی شیخ کے بس میں نہیں ہوتا، یہ القاء رب ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو آئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں سامنے بٹھایا، آئی صاحب کو بٹھایا سامنے، تو
ان کو یہی بنوریہ طریقے کا ذکر تلقین کیا، یہ ذکر ہے، اس طرح کرو۔ اور ساتھ فرمایا جس کو تم بتاؤ نا وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ حاجی حسین صاحب ککڑے والے، مولانا صاحب نے بعد میں رجوع سے کیا نا، حضرت علی کے بعد پھر ان سے تعلق رکھا، بالکل ان پڑھتے بالکل عجیب بزرگ تھے۔ کسی نے آپ پر جادو کر دیا، بہت بیمار رہتے تھے، کالا جادو ہو گیا۔ ایک مرید نے کہا حضرت میں نے پتہ ہے جس نے تمہیں تنگ کیتا ہے، جس نے جادو کرایا آپ پر، میں جانتا ہوں اس آدمی کو، اللہ انہوں غرق کرے، اللہ انہوں غرق کرے۔ حضرت ناراض ہو گئے، فرمایا پیر بڑا پھر دائیں امت نو بد دعاؤں پہ دینا ہے، پیروں کے کام بد دعا دینا تھوڑی ہوتا ہے، آپ کیسے پیر ہو، اللہ کے نبی کی امت کو بد دعا دے رہے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں کرتا ہے، بد دعا نہیں دیتی کسی کو۔ اس کے لیے دعا کرو، خدا اس کو ہدایت دے، اس نے مجھ پہ زیادتی کی میرے ساتھ، بد دعا نہیں دینی۔ یہ جو دعا اور بد دعا ہوتی ہے نا، اہل اللہ بد دعا نہ بھی دے نا، دل خفا ہو گیا تو بد دعا ہی بد دعا ہے، دل خفا ہو گیا بد دعا ہی بد دعا ہے۔ اور کسی کو زبان سے دعا نہ بھی دے نا، دل خوش ہو گیا دعا ہی دعا ہے۔ ہاں بات سمجھا، یہ خاص بات ہے۔ تو بس یہ ہے ذکر، دل میں اللہ اللہ اللہ، میں یہ سبق ہے، یہ وظیفہ ہے بس۔ خاص طور پہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ سے اس کی توفیق مانگے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا گیدرنگ، بہت زیادہ لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، بڑی کوئی محفل ہوتی ہے، بڑے کھانے وانے لگے ہوتے ہیں، میں اللہ سے توفیق مانگ کر ایسی جگہ پر جاتا ہوں، پہلے مراقبہ کرتا ہوں، وہاں بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہوں، ہاں اس خیال سے یا اللہ اتنی بڑی نعمتیں یہاں لگی پڑی ہیں، اور غفلت کا اس قدر ماحول ہے کہ تجھے یاد کرنے والا ہی کوئی نہیں، اس میں سارے گپے مار رہے ہیں، کوئی کیا غلغہ پاڑے مارتا ہے، کوئی کھانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہے، کوئی کیا کہے۔ اب نعمتیں مل رہی ہیں تو چاہیے تو یہ کہ من ہم کو زیادہ یاد کرے۔ جی اب جہاز میں جیسے مغربی ممالک میں جاتے ہیں، شراب بھی پیش کرتے ہیں، جی گندا ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول میں بھی نا بس آدمی ذکر میں لگ جائے، متوجہ اللہ ہو جائے، اور اس دھیان کے ساتھ یا اللہ یہ بھی کفر کا بت خانہ ہے، مر گئے تو پتہ نہیں کس حال میں مریں گے یہ سارے، تو میں اللہ تیرے نام کی یاد کی، اپنی مجھے توفیق دے، میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ جی میرے بڑے بھائی جان کہاں کرتے تھے، میں وہ یورپ سے چلتا ہوں، پاکستان تک قرآن ختم کر لیتا ہوں، اور نہیں دیکھتے کسی پروگرام میں نہیں کرتے، بس کہ یاد تسبیحات شروع کر دی ہیں، ذکر شروع کر دیا، تو بہتر ہے قرآن زبان نوک پر زبان تھا، یاد تھا قرآن بہت پختہ، بس وہ بہتر یہی ہے کہ قرآن شروع کر دے، آنکھ لگ گئی تو سو جائے، اٹھے پھر شروع کر دے، ذکر شروع کر دے۔ تو یہ مغربی ممالک میں رہنے والوں کے لیے خاص طور پر، اور ہمارے اپنے ملکوں کے جہاز بھی ان کے ماحول بھی ٹھیک نہیں ہیں، عورتیں گھروں میں دو آدمیوں کو سنبھالنا ان کے لیے آسمان ہوتا ہے نا، کیسے خدمت کریں، کیسے سنبھالیں، وہاں وہ بنا بنا کے ایک کے آگے پانی تو دوسرے کے آگے چائے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، ان عورتوں سے بھی جان بچانی چاہیے، لمبی چوڑی نہیں لگانی چاہیے۔
کیوں شاہ صاحب؟ ہاں تو اللہ اللہ کرتا رہے آدمی، آسان تسبیح ہے، آسان وظیفہ ہے بس، اللہ اللہ۔ سوتے میں بھی نا جب تک نیند نہیں آ رہی نا، بس ایک پاس ایک طرف ہوگا نا، بس ذکر شروع کر دے۔ آج کل تو نیٹ دیکھتے ہیں نا، یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بکیں دیکھتے ہیں، گن دیکھتے ہیں رات کو۔ میں نے یہ بات اس اجتماع میں ہماری وہ خاتون بھی آئی تھی، اس نے مجھے بڑی عجیب بات کی، میں بڑا اس بات کو بہت بیان کیا میں نے۔ ایک اچھا دیندار ساتھی، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا، لے خدا کی ناراضگی کیوں آئی پتہ نہیں، اللہ تو معاف کر دے یا اللہ۔ کبھی کسی کی تحقیر نہ کریں، اچھا کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو ہلکا لوکا نہ کریں۔ انجام پر پتہ چلے گا کہ میں گدھے پہ چڑھا ہوں کہ گھوڑے پہ ہوں۔ اس خاتون نے مجھ سے ایک بات کی جی، میں ابھی تک سوچتا رہتا ہوں، کبھی اور بیان بھی بہت کرتا ہوں اس کو۔ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ رات کو مجھے پانی لا کر دو۔ میں پانی لینے گئی تو پانی گرم تھا، تو میں نے فریج سے برف شرف لے کر پانی ٹھنڈا کیا۔ اتنی دیر میں واپس آئی تو میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ٹھاک آدمی، لیکن انتقال ہوتے ہی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سینے پہ موبائل کھلا ہوا تھا، بڑی فوج قسم کی فلم چل رہی تھی، بڑے گندے مناظر تھے سارے۔ اب میں نے خود دیکھا آخری وقت اس کو، مرتے وقت اس کے سینے پہ کیا چل رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کہ جب ملک الموت روح لینے آیا ہوگا یہ کس حالت میں تھا۔ یہ تو موت کا پتہ ہے کچھ؟ ہم نظر بازی کرتے پھریں جہاز میں، ہم کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بسیں جلا جائے۔ آپ یقین کریں اسلام آباد کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا نا، میں نے تو خیر اس وقت تسلی دی، میں نے کہا ہو سکتا ہے تلاوت سن رہا ہو، کوئی اچھی بات دیکھ رہا ہو، اچانک کچھ آ گیا ہو، لیکن ہے قابل افسوس بات ہے جی، بہت فکر والی بات ہے یہ، کہ ہمارے انجام کے وقت ہم کس حال میں ہوں گے۔ اب تو پھر تو وقت نہیں ملے گا نا، یہ تو جیتے جی جو کچھ کر لیا۔ آپ آنکھیں بند ہونے کے بعد 100 حسرتیں کرتے رہیں، یا اللہ مجھے واپس کر، میں ٹھیک ہو گیا تو وہ تو مہلت ختم ہو گئی ہے نا۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ بعض اوقات پکڑتا ہے اور صحیح پکڑ لیتا ہے۔ بڑے گرانے کی عورتیں، بڑے مالدار لوگ، اسلام آباد میں ایک ہوٹل میں اپنی گندی کاموں میں لگی ہوئی عورتیں، اس کا شوہر لاہور میں کسی گندے کام میں مصروف ہے۔ بات سمجھے؟ سلنڈر پھٹ گیا، یہ سلنڈر ہوتا ہے نا، سلنڈر گیس سلنڈر، یہ پھٹ گیا جی، جل کر کوئلہ ہو گئی، یہ سارے ننگی حالت میں۔ ان سے جو عورت بچ نکلی نا، یہ اس نے مجھے بتایا، اس واقعے میں جس عورت بچی ہے جو نا، اس نے مجھے بتایا۔ اور یہ لوگ بھی عام لوگ نہیں تھے، کروڑوں پتی ارب پتی لوگ، عیاشی کے لیے جمع تھے۔ اب اس میں جو عورت جلی ہے ایک نا، اس کا خاوند بھی اتنا بغیرت کہ وہ لاہور میں اسی کھاتے میں گیا ہوا تھا، بیوی کا تم ادھر جاؤ میں ادھر جاتا ہوں، نہ سمجھو، جل کے کوئلہ ہو گئے، میتیں ان کی دیکھی نہیں جا سکتی۔
اب انجام تو جو ہوا ہوا، اب کس حال میں ہوا. تو ہر آدمی کو نا اپنے انجام پہ بہت ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت قائم ہو جائے تو کس حال میں جائیں گے اللہ کے پاس. اس لیے ناپاک نہیں سونا چاہیے کبھی بھی، بے وضو نہیں رہنا چاہیے، بے وضو نہیں ہونا چاہیے. جاگتے جاگتے وضو میں ہو، ناپاک نہ ہو. اور جب بھی کبھی ایسی صورت ہو فوراً غسل کر لے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کوئی بھی. ناپاک نہ جائے اللہ کے پاس. یہ ظاہری طہارت بھی نا بہت ضروری ہے، اس سے قلب کی حالت ٹھیک رہتی ہے. ہاں، اور جب تک ظاہری حالت اچھی نہیں ہوتی نا تو قلب ذکر نہیں کر سکتا. پھر طہارت بہت ضروری ہے. یہ خوشبو کا استعمال ہو گیا، پاک رہنے کا، ستھرا رہنے کا، شفاف کپڑے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.